سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصطفین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کے ذکر خیر کے صدقے نام تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا قبول زوال اجاز حسین صاحب لاشاری خالق کائنات انہوں نے درجات انہوں نے بساطت نہ بھی ہمیشہ میں اتنے حاضر میں اس میں دنیا تو موجود نہیں لیکن بہرحال سارے اندر موجود ہیں میں انہوں نے سارے سواب واسطے سورہ مبارکہ آل عمران دی قائد الجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ارشاد رب العزت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے ہر نفس موت کو ذائقہ لے گا جو نفس ہے وہ موت کا ذائقہ لے گا اس آیت مجیدہ میں میرے محترم سامعین 3 مرتبہ خالق نے قرآن حکیم میں نازل کرنے شرف حاصل ہے اس آیت میں شرف حاصل ہے کہ 3 مرتبہ نازل ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 1 مرتبہ نازل ہے 1 مرتبہ سورہ مبارکہ عنکبوت نازل ہے 1 مرتبہ سورہ انبیاء نازل ہے 3 مرتبہ خالق نے قرآن سے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت 1 مرتبہ یہودیاں نے آکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت 1 مرتبہ کافرن نے آکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت 1 مرتبہ مومنین نے آکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ایسی معلوم فائدہ مجید ہے کہ تمام لوگاں تقریباً زبانی یاد ہے بندے صفحے ماتم تے جا کے جدوں کسی الفاتحہ پڑھتے ہیں اتھے بھی جا کے آتے ہیں اچھا جناب کل نفس ذائقۃ الموت یہ مطلب یہ زبانی یاد ہو چکی ہے یہ آیت مجیدہ دا حصہ کل نفس ذائقۃ الموت 4 لفظ ہیں جی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے گا یہ مفہوم نو لوگ اس طرح سمجھے ہیں کہ ہر نفس مر جائے گا جڑا پیدا ہوا ہے وہ مر جائے گا حالانکہ اس آیت میں موت کا ذکر نہیں موت کے ذائقے کا تذکر نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے گا ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا ذائقہ لینا اور ہے اور مر جانا اور ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو میں سرائکی مینوں نہیں ہوندی جی مینوں پنجابی ہوندی ہے تے جتھے مینوں استعمال کرنا پیا اتھے اردو استعمال کر لوں گا تاکہ جناب تک بات پہنچا سکے سرائکی میں واقف نہیں پنجابی ہے یا اردو ہے جتھے ضرورت پئی الحمدللہ اردو تے تسی اچھے طریقے نال سمجھ پنجابی بھی ساری انشاءاللہ تقریبا سمجھ جناب سید حامد شاہ صاحب تشریف لے آئے سادات دے اون نال برکت اضافہ ہوتا ہے رحمت اضافہ تشریف لے آئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے گا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا ہر نفس موت کا ذائقہ ضرور لے گا ہر نفس مرے گا نہیں ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت نہیں آئے گا ہر نفس موت کو چکھے گا وہ نفس نبی ہے تو بھی موت کو چکھے گا وہ نفس رسول ہے تو بھی موت کو چکھے گا وہ نفس ولی ہے تو بھی موت کو چکھے گا وہ نفس امام ہے تو بھی موت کو چکھے گا عام آدمی کا نفس وہ بھی موت کو چکھے گا بڑے بڑے لوگ وہ بھی موت کو چکھے گا یہ مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا ہر نفس مرے گا نہیں ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا ساڑھے نزدیک بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ بلا موت و حیات اسی سمجھنے ہیں جنہوں قبر سے دفن کر رہے ہیں اے مرد ہے جنہوں دفن کر رہے ہیں وہ زندہ ہے جنہوں دفن ہو رہا ہے وہ مرد ہے جنہوں دفن کر رہے ہیں وہ زندہ ہے اگر قرآن اچھے طریقے نہ پڑھیے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے
دفن کرنے والے مردے ہوتے ہیں اور جو دفن ہو رہا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق میرے محترم سامعین، ساڈے ہوئے بھی کہ جڑا دفن ہو رہا ہے وہ مردہ ہے، جڑے کر رہے نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایسا نہیں، اگر قرآن نو پڑھا جائے تو قرآن دا کئی مرتبہ بندے دفن کرنے والے مردے ہوندے نے، دفن ہون والا زندہ ہوتا ہے۔ اگر بندے دفن کرنے والے نو مردہ آکھنا چاہن، اللہ کئی ایسے مدفون نے جن کو مردہ کہنے ہی نہیں دیتا، ایسے مدفون ہیں جن کو مردہ کہنا بھی منع ہے، سوچنا بھی منع ہے۔ مردہ کہنا بھی منع ہے، سوچنا بھی منع ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مقتول ہیں لیکن مردہ نہیں ہیں۔ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں مقتول ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اس کا 100 ٹکڑا ہو جائے، اس کا 1000 ٹکڑا ہو جائے، بلا تقولوا، مت اس کو مردہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہارے شعور میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ زندہ لیکن تمہارے شعور میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ جو جتنے شعور ہیں ان کا خالق اللہ ہے۔ اللہ جو خالق شعور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہید کی زندگی تیرے شعور میں نہیں آئے۔ حضرات ڈاکٹر دوائی بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ 2022 تک چلے گی، 2022 کے بعد یہ پوائزن بنے گی، یہ زہر بن جائے گی، اس کو استعمال کرو 2021 تک، 2022 تک۔ بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کتنی دیر رہے گی، بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کتنی دیر دوائی رہے گی، اس کے بعد نہیں رہے گی۔ بنانے والا جانتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ بنانے والا، ان پنجابی چکھا تو آسان ہو جائے، بنانے والا جانتا ہے کہ کنے جوگی۔ میرا خیال ہے الحمدللہ ہمیں صدی ہو گئی کہ سرائیکی دوست اس پنجابی کو سمجھ گئے کہ بنانے والا جانتا ہے کہ کنے جوگی۔ انگریزہ نے پل بنائے کی بلا تے پل دے اُتے لکھ دیتا کہ 100 سال بعد انہوں گرا کے نواں بنانا، کیونکہ 100 سال جوگا ہے، 100 سال تو بعد انہیں جوگا نہیں۔ اسی بنائیے یا نہ بنائیے، جڑا پل بناتا ہے انہوں پتہ ہے پل کنے جوگا ہے، جڑا دوائی بناتا ہے انہوں پتہ ہے دوائی کنے جوگی ہے۔ اچھا تو بچہ داخل کرائیں، وہ سائنس رکھوا دے میں 2 مہینے بعد استاد صد کے ٹیچر آتا ہے کہ اے سائنس جوگا نہیں، انہوں آرٹس سے لا دے ہو، اے سائنس جوگا نہیں۔ بچے دا پتہ ٹیچر نو لگتا ہے اے کنے جوگا ہے، ڈاکٹر نو پتہ مریض دا لگتا ہے اے کنے جوگا ہے، مستری نو پتہ پوڑی دا لگتا ہے اے کنے جوگی ہے۔ جس اللہ نے انسان بنائے نے انہوں نے پتہ ہے کنے جوگے ہیں۔ خالق کائنات جانتا ہے کہ یہ کتنی شکریہ کرا، یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس نے شعور بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہید کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آئے گی، ان کو دفن ضرور کرو لیکن سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردے ہیں۔ دفن ضرور کرو لیکن سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے، نہ کہنا مردہ ہے نہ سوچنا مردہ ہے۔ دفن کر لو، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ پوری دنیا دے علماء کو پوچھو شہید کنوں آندے، ہر بندہ الگ الگ فتوہ دے گا۔ کوئی آکھے گا پاک فوج شہید ہے، دوجہ آکھے گا جڑا پاک فوج نہ لڑ رہا ہو شہید ہے۔ میری نظر سے پاک فوج ہی شہید ہے۔ میں ترجمہ قرآن دے سامنے ہو کرنے لگا قبلہ جدہ تے کوئی اعتراض نہ کر سکے، محمد کی اطاعت میں مرنا شہادت ہے۔ مولانا جزائے خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دی نبی دی اطاعت چ مرنا شہادت، جڑا نبی دی اطاعت چ مریا وہ شہید ہے۔ جنگ احد چ بندے مرے نے کہ نہیں؟ مرے نے۔ شہید بھی ہوئے نے کہ نہیں؟ ہوئے نے۔ قتل ہوئے سارے کٹھے ہی سن، یار مقتول سارے اسے میدان ہی سن، کچھ مردہ سن کچھ
زندہ سن، کچھ شہید نے کچھ مردہ نے۔ مردہ ہونے جڑے رسول نہ ٹکرائے، زندہ ہونے جڑے رسول دی اطاعت کرے۔ یہ مطلب ہے رسول کی اطاعت میں جان دینا، یہی زندگی ہے، یہی شہادت ہے۔ اب اگر کوئی رسول کو مردہ سمجھے تو اس پر اعتراض نہ کرنا، وہ جانتا ہی نہیں کہ جب اس بندے کے شعور میں محمد کے اطاعت گزار کی زندگی نہیں آتی، رسول کی زندگی اس شعور میں کیسے آ جائے؟ بھائی میں کہہ رہا شہید ہو بجرا نبی دیا کھلے۔ شہادت واسطہ ضروری ہے کہ بندہ میدان میں جائے، تلوار چلائے، بندوق اٹھائے، یا گولی کھائے، تلوار کھائے، تیر کھائے۔ اینی تکلیف تو بعد شہادت ملتی۔ میں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں رسول دی بارگاہ چل کرے، میں کہ قبلہ ایس وقت تے کنفرم نہیں ہو رہے جہاد کتنے۔ اگر جہاد اچھ موقع نہ ملے، تلوار اٹھان دا، بندوق اٹھان دا، ایک کسے طریقے بندے کو شہادت مل سکتی؟ فرمایا میری اطاعت دا نہ شہادت ہے۔ میں لشاری صاحب نے زندہ سمجھ رہے ہیں اس واسطے کہ اطاعت رسول دا نہ شہادت ہے۔ میں کہ جب تلوار دا موقع نہ ملے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تواڈے وچ عالمین دی رحمت بھیجی ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح، میں کہ یا رسول اللہ جہاد وچ نہ جاواں، فرمایا پھر جا کے نہ لڑاں، پھر گولی نہ کھاواں، پھر بستر تے شہادت مل سکتی ہے؟ فرمایا مل سکتی ہے۔ کیویں؟ فرمایا مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیداً، تو میری اہل بیت کی محبت میں مر جا، میں شہید لکھوا دوں گا۔ لو جی مجلس عزا جی قبلہ میں تمہید بیان کر چکا ہوں۔ ایک کون لوگ نے جنہ دی محبت شہادت، اور شکریہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت مرنے نہیں دیتے؟ یہ کون ہیں جن کی مودت انسان کو مردہ نہیں ہونے دیتی؟ قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ ادھے تحت آج دی گفتگو ہے۔ خالق فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان ہے تو تمہارے لیے بہتر وہ ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے، جن کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، ہر نفس مرے گا نہیں، مرنے والے مریں گے، لیکن یہ کون ہیں؟ بقیت اللہ، جن کو اللہ باقی رکھے، جن کو اللہ باقی رکھے۔ اللہ کے باقی رکھے ہوئے ہیں کوئی جن کو اللہ باقی رکھے؟ بقیت اللہ، انہوں سمجھانے واسطے عرض کرا، میرے ہاتھ ہے کتاب اللہ، میرے ہاتھ ہے کی ہے کتاب اللہ، میرے ہاتھ میں اللہ نہیں، کتاب اللہ ہے۔ جدھر ہم منہ کرتے ہیں وہ اللہ نہیں، بیت اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، کعبہ اللہ نہیں، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ قرآن اللہ نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ محمد بھی اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، وہ ہے اللہ کا گھر۔ محمد اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد بھی اللہ کے رسول ہے۔ اور علی ولی اللہ، علی بھی اللہ نہیں، اللہ علی اللہ کا ولی ہے۔ مولا تو اللہ جزائی خیر دے گے۔ لو جی آسان ہو گیا، کتاب اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ، بقیت اللہ۔ کون ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا ہوا؟ کون ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے؟ وہ جڑی آیت ہے نا جتھے سارے مرنے، وہ آیت ہی ہوئے کلو نفس ذائقۃ الموت، سارے نہیں مرنے، جتھے مرنے وہ میں آج پڑھوں۔ ایتھے اللہ نے فرمایا سارے مرنے۔ سورہ مبارکہ قصص آخری آیت، اللہ فرمایا کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ کوئی بڑی شے بھی ہوئے کہ ہلاک ہو
قرآن نہ بولے کلو شیئن حالکن ہر شے ہلاک ہو جائے گی. ہوں تسی میں نے پوچھو پیچھے ہر شے ہلاک ہو جائے گی تو بقیت اللہ کا ہوگا. ہر شے یہ مطلب ہے جو بقیت اللہ ہے وہ ہر شے میں نہیں آتے. تو کیا بات ہے؟ بقیت اللہ ہر شے میں نہیں آتے. او دے واسطے میں ایک آیت لفظ ہے او دے توجہ کرنی ہے بس میرے لو حاضری ہو جائے گی. کلو شیئن حالکن ہر شے ہلاک ہو جائے گی ہر شے نہیں. آیت جو پوری نہیں ہوئی آیت اگے جو موجود ہے اگے ایک لفظ آ رہا ہے جہاں اندر ایک لطف ہے کلو شیئن حالکن ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا. میرے نال 20 بندے بولے نے اس الا تے یہ الا جتھے ہوندا ہے یہ دسدا ہے پیچھے کوئی ہے. الا جتھے آئے گا یہ دسے گا پیچھے کوئی. مثلا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ الا دس رہا کوئی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کوئی رحمت نہیں ہے مگر الا دس رہا کوئی عالمین کی رحمت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا کوئی سوال نہیں ہے الا المودۃ فی القربى. اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی سوال ہے. اور آسان کرتے ہیں تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا یہ الا بتا رہا ہے کہ پیچھے کوئی ہے. ایک تو آسان کریں شیعہ واسطے بہت آسان ہوئے گا لا فتح الا علی کوئی مرد میدان نہیں الا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. لا سیفہ الا ذوالفقار سبحان اللہ. اچھا الا ذہن کیا دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا. الا دس رہا کوئی مقصد ہے جتھے الا آئے گا پتہ لگے گا پیچھے کوئی سبحان اللہ پیچھے کوئی ہے. ہن سنو جی کلو شیئن حالکن ہر شے ہلاک ہو جائے گی. کلو شیئن حالکن ہر شے ہلاک ہو جائے گی. میں کیا اللہ پھر فرمایا الا یہ مطلب ہے کوئی ہے جس کو ہلاکت نہیں ہے کوئی ہے جس کو موت نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھے گا ہر نفس مرے گا نہیں. میں کہ اللہ کون پیچھے ہے فرمایا الا وجہہ سوائے اس کے چہرے کے. سبحان اللہ الا وجہہ سوائے اس کے وجہ کے سوائے اس کے چہرے کے. میں نہیں پتا لئیے دے علاقے بچے اے وجہ ہو کی نوان دے وجہ ہو ذات نوان دے یا چہرے نوان دے. مہربانی تو شکر ہے الحمدللہ تو اڈے علاقے بھی وجہ ہو ذات نو نہیں ہے وجہ ہو چہرے نوان دے. مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا کنتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. آیتیں وضو کر رہے ہیں وجوہکم تمہارے جو چہرے ہیں انہیں دھو لیا کرو. اگر وجہ کا ترجمہ ذات ہے تو پھر اپنی ذاتوں کو دھویا کرو. چہرے کو کیوں دھوتے ہو؟ یہ مطلب ہے وجہ کا معنی کل بھی چہرہ تھا آج بھی چہرہ ہے. میرا خیال ایک اور آیت پڑھنا ذرا وجہ کا ترجمہ واضح ہو جائے. شکر ہے ایتھے ترجمہ وجہ ہوتا کر دیتا نے. وہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مومنہ نے بیت المقدس والے منہ موڑ کے بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھی. یہودی کہنے کے تو اللہ کدی ادھر ہوں تو اللہ کدی ادھر. اللہ فرمائے نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق بھی اسی اللہ کے لیے ہے مغرب بھی اسی اللہ کے لیے ہے. اور سنو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ آ جائے. جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ نہیں ہوگا اللہ کا. جدھر رخ کرو گے بابا جی بہت باریک کر لیں ادھر رخ کرو گے تو ادھر اللہ نہیں ہوگا.
کیونکہ جو ایک طرف ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ایک سمت میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ نہیں ہوگا، وجہ اللہ ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا۔ ہر شے مر جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، وہ چہرہ پڑھ لگا۔ ہر شے کو موت ہے، بچے گا وہ جو اللہ کا چہرہ ہے۔ میں بڑا مزہ لیا اس گھر چونکہ بلا سورہ مبارکہ قصص دی آیت دی تشریح تفسیر نور الثقلین پڑھنے، میرے امام پنجویں امام دی بارگاہ بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضور اللہ کہہ رہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی اور اللہ کا چہرہ بچ جائے گا، وہ کیا ہے؟ امام فرماندے نے کہ تو کیا سمجھا؟ کہنے لگا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے اوپر اوپر اللہ کا چہرہ بچ جائے گا اور نیچے سے اللہ بھی نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا تو نے دین کہاں سے لیا؟ کہنے لگا حضور کیوں؟ فرمایا تم نے تو اللہ کو جسم دے دیا کہ پہلے جسم ہے، اوپر کندھے ہیں، اوپر گردن ہے، اوپر چہرہ ہے۔ تم نے اللہ کو ایسا سوچ لیا جو تمہاری سوچ میں آ جائے وہ اللہ نہیں، ہائے ہائے، جو تمہارے گمان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کو تم نے تصور کر لیا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وجہہ، ہر شے مرے گی اللہ کا چہرہ بچے گا۔ کہنے لگا مولا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں، جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو اس کا چہرہ کیا ہے؟ جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو اس کا چہرہ کیا ہے؟ میرے مولا نے جو لفظ فرمائے نے میں بعین ہی لفظ بلفظ قرآن تے لکھ کے رکھے نے تفسیر نور الثقلین، میرے محترم سامعین انہوں نے سن لیں۔ میرے مولا فرماتے نے اے شخص جو چہرہ تو سمجھ رہا ہے نا غلطی کر رہا، جو چہرہ تو سمجھ رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے۔ کیوں کہ تھوڑا جا لفظ ثقیل جی اردو دا، لیکن الحمدللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے نے۔ میرے مولا نے فرمایا وہ ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اعضاء و جوارے سے اس کی توصیف کی جائے، وہ ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اعضاء و جوارے سے اس کی توصیف کی جائے۔ تو نے تو اس کے اعضاء بنا دیے، وہ اعضاء سے پاک ہے۔ تو نے اس کا جسم بنا دیا، وہ جسم سے پاک ہے۔ تو کہنے لگا ہر شے جب مرے گی تو بچے گا کون؟ فرمایا وجہ اللہ۔ کہنے لگا وہی تو پوچھ رہا ہوں وجہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا چہرہ۔ کہنے لگا مولا یہی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرے سمجھان تو درائن وار دے انوات نے باقر العلوم۔ میرے مولا فرماتے نے تو مجھے پہچان رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا جی میں پہچان رہا ہوں کہ آپ محمد ہیں۔ کون سا محمد؟ باقر ہیں۔ میرے مولا فرماتے تو نے کیسے پہچانا کہ میں محمد باقر ہوں؟ کہنے لگا آپ کے چہرے سے۔ کیا بات ہے، انہوں نے سن لی کیا بات؟ آپ کے چہرے سے۔ میرے مولا فرماتے تجھے لوگ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے چہرے سے۔ فرمایا تو کسی کو کیسے پہچانتا ہے؟ کہنے لگا چہرے سے۔ فرمایا پھر چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے نا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جی ہم چہروں سے پہچانتے ہیں۔ میں چہرہ دیکھ کے کہا کہ حامد شاہ صاحب آ رہے ہیں، اس لیے کہ میں چہرے کو دیکھا اور میں نے کہا وہ ہیں۔ ابھی سمندوانا صاحب گئے ہیں، چہرے سے پتہ چل گیا یہ سمندوانا صاحب ہے۔ مجھے آپ چہرے سے پہچان رہے ہیں کہ یہ علی ناصر ہے۔ امام فرماتے ہیں تو بھی لوگوں کو چہرے سے پہچانتا ہے؟ جی۔ فرمایا بس طے ہو گیا کہ چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا گیا۔ تھوڑا جا پیچھے رہ گیا، سر اٹھاؤ گیا۔ فرماتے ہیں چہرے ہی کی وجہ سے بندے پہچانے جاتے ہیں۔ ان حضرت نے آپ کا اس میں گرام کوثر عباس صاحب کو نے میرا اعلان کیا، انہی نے میرا اعلان کیا۔ نام میں نے اب پوچھا، پہچان میں پہلے سے رہا ہوں۔ میں نے نام اب پوچھا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی اعلان کیا۔ کہاں سے میں نے پہچانا؟ چہرے سے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کس سے؟ چہرے سے۔ سامنے کھڑا ہوگا تو مجھے پہچانے گا، پیچھے ہوگا تو نہیں پہچانے گا۔
چہرے کی وجہ سے کوئی پہچانا جاتا ہے. میرے امام نے فرمایا جب کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے. تو جس کو بندہ بے بھی چہرہ رکھتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں اگر تیرے ذہن میں آ گیا ہے کہ چہرہ وجہ معرفت ہے، چہرہ پہچان کی علت ہے، چہرے کی وجہ سے کوئی ذات پہچانی جاتی ہے، میرے مولا نے فرمایا جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ، اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ ہے اللہ کا چہرہ. ہر شخص مرے گی، صرف وہ بچیں گے جن کی وجہ سے وہ پہچانا گیا. کہنے لگا مولا وہ کون ہے؟ ایدو اگے کوئی مجلس نہیں، قرآن میرے سامنے دو علم، میرے مولا سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے. سبحان ہم ہی مہربانی. ہر شے مرے گی، ہر شے مرے گی، وہ بچیں گے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا ہے، وہی بچیں گے اور وہی بقیت اللہ ہے. انہی کی وجہ، ہاں انہی کی مودت بندے کو شہید قرار دیتی ہے. کون؟ جن کی وجہ سے وہ ذات پہچان گئی. لو جی ایک اور آیت سنو، سورہ مبارکہ مومن دی. ہر شے مرے گی جی، ہر شے مرے گی. تسی آج حیران ہوں گے کچھ بچے، پوری دنیا نو موت کون دیندہ؟ اللہ. آؤندہ کون ہے؟ اللہ آؤندہ ہے. کون آؤندہ ہے؟ شکریہ شکریہ. اسرائیل علیہ السلام کدی کسے صفحے ماتم تے بے کے دعا مانگ کے آکھیا کہ جو اسرائیل نو منظور سی. کیا بات ہے، جو اللہ نو منظور سی. یہ دا مطلب ہے قرآن دیا دو آیتاں نہ پڑھ سکتے. اللہ فرماتا ہے ہم موت دیتے ہیں، نحن نحیی الموتى، ہم زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. یہ اللہ موت دیتا ہے. میں عالم علماء کو سوال کرنا کہ موت جب اللہ دیتا ہے یا اسرائیل کیوں درمیان میں ہے؟ بھئی موت اللہ دیتا ہے، کالدہ کیوں ہے؟ اسرائیل نو دے. اللہ آپ بندے نو مارنا چاہے کہ بندہ مر نہیں جانا، مر جانا. اللہ امر کرے کون نہ کہتے ہر شے بن جائے، حکم کرے تو ہر شے برباد ہو جائے. وہ چاہے تو ایک دم پوری کائنات آباد کر دے، چاہے تو ایک دم پوری کائنات برباد کر دے. جڑا کائنات میں موت دے سکتا ہے وہ دیکھو لو کلا بندہ نہیں مردا، مردا ہے. پھر اسرائیل نو بچ کیوں رکھے؟ توڑی کیا بات ہے. یہ جڑا اللہ دے پیغام لے کے ہوندہ ہوتا نا جبرائیل ہے. وہ جبرائیل پیغام والا نہ ہوئے تو پھر پیغام نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ شب معراج جبرائیل ہے ہی کوئی نہیں سی. اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی تمہیں کیا. اس وحی کو جبرائیل بھی نہیں جانتا. آیا سور پھونک کے پوری دنیا تے قیامت برپا کرے گا، ہر شاید تباہ کرے گا. وہ دا کی نہ ہے تو علیہ علاقے. شکریہ شکریہ. اسرافیل علیہ السلام. اچھا حضرت جب پیغام لائے تو جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب موت دے وے تو اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سور پھونکے تو اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چپ کر گیا ٹھیک ہے میں کیا تھا توڑے چپ کرنے دی وجہ کی. اچھا اچھا ٹھیک، معافی دے دیں، معاف کر دینا صاحبان. بندیاں کو غلطیاں ہو جاندیاں نے تو معافی منگ لینی چاہیے. میں تو اڈے کو معافی منگیا پورے لئیے دے علاقے چھو کہ میں جبرائیل نو بھی رضی اللہ کیا دیتا ہے، میں میکائیل نو رضی اللہ، میں اسرافیل نو رضی اللہ کہتا ہے. ایک پیغام لے ہوندہ ہے، ایک موت دیندہ ہے، ایک سور پھونکے گا. تے تسی چپ ہو گئے ہو. میں معذرت کرنا میرے منہ چو نکل گیا. میں نو کی پتہ سی کہ میرے جیسے مولوی دے آن تو پہلے ہی تو انہوں پتہ ہے اللہ جنہ کو اپنا کام لوے وہ علیہ السلام ہو گئے. رضی اللہ نہیں ہوتا. جبرائیل کو اللہ بھیجے تو بھی علیہ السلام، میکائیل کو بھیجے تو بھی علیہ السلام، اسرافیل کو سور بھگوائے تو بھی علیہ السلام. یہ تو اندے خیال ہے کہ اسرائیل موت دیندہ. ایک جدن لگے آیا ہوئے وہ دن شہر کو ٹرتے محفوظ ہی ہوتے.
خیال آ گیا جی جتنے پکھر ہو گئے اسرائیل سانو گجرا والے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اتھے بھی انڈیا اتھے بھی امریکہ اتھے بھی انگلینڈ اتھے بھی سوئٹزرلینڈ یہ دا مطلب ایک اللہ ہر تھائی پہنچ جاتا ہے کلا تھوڑی کیا بات ہے میں نا ایک اسرائیل کنے نے ایک وقت چاہتے بھی اوتھے بھی میرے لوگ دیکھنا میں ایک آدمی دین نے پوچھا میں کہا قبلہ یہ ایک کو ہو کے ایتھے بھی اسے وقت اوتھے بھی اسے وقت وہ مولوی کیا کیا اور سا کیا اللہ نے اسے اختیارات دے رکھے ہیں وہ ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے جو ایک جگہ میں ہر جگہ پہنچے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے میں کیا ہون دس اس اسرائیل دا کوئی پیر و مرشد کوئی استاد کوئی ٹیچر بھی ہے یا نہیں کہنے لگا ایدہ سید و سردار جبریل علیہ السلام میں کیا گل مک گئی میں کیا حد ہو گئی اسرائیل ایک ہو کے اللہ دا عمر لے کے ہر جگہ پوری کائنات اچھ پہنچے تینوں شک نہیں پہندا کہ وہ کیسے پہنچتا ہے تینوں وہ دیتے شک کیوں پہ ہے جدے قوت جبریل کھلو کے اکھیا نہ خیات اور حسن ہے میں تیرے بچے آدھا درزی جنہ دے درزیاں کوڑے نہیں خیال رہے مانے کوڑے نہیں خیال آدھو شکریہ تو سائنی توجہ فرمائی لو جی ایک دن آئے گا جو کلو شیئن حالکن ہر شے مرے گی لو جی جنہیں خوش ہونا ہو جائے اسرائیل بھی مر جائے گا میں کہہ رہا اسرائیل بھی موت ہے اسرائیل بھی مرے گا لیکن کوئی بندہ خوش نہ ہوئے سارے نو مار کے مرے گا عالم عباس بٹی صاحب بہت اچھے ذاکر بہت خوبصورت ذاکر انہوں نے حکم فرمایا میں حاضر ہوں میری حاضری قبول فرمانا جی خیر ٹھیک ہو عالم عباس صاحب ساڑھے کو روز جاندے نے ایسی کدی کدی ہونے ہیں انہوں کی بادری ہے کہ انہوں سفر کر دینے میرے کو نہیں ہوتا یقین کرو بابا جی کئی باری حکم کر دیں میں آ نہیں سکتا پک میرا محدود علاقہ رکھا ہے میں اتھے جا سکنا ہے کدی کدی تواڈی محبت ہے جی میں نے کھچ کے تھے آئی اور لشاری صاحب تھی وہ محبت جڑے میرے نہ کردے سا میں وہ دیتا ہے آج حاضر ہوں میرے عزیزوں اسرائیل میں موت ہے اسرائیل علیہ السلام ہے کہ رضی اللہ جبرائیل میں بھی موت ہے اسرافیل بھی سور پھونکے گا ایک باری ساری دنیا تباہ ہوئے گی دوجہ سور پھونکے گا تو آپ بھی مر جائے اسرافیل علیہ السلام میں بھی موت ہے جبرائیل علیہ السلام نے بھی موت ہے اسرافیل علیہ السلام نے بھی موت ہے میکائیل علیہ السلام نے بھی موت ہے اور میں پکھر تو لئیے تو پوچھنا کہ جدو علیہ السلام سارے مر گئے ہوں گے تے پیچھے رضی اللہ زندہ ہوں گے یار میں بقیت اللہ پڑھ گیا وہ کون ہے جن کو اللہ باقی رکھے گا وہ جب علیہ السلام بھی مر جائیں گے تو پیچھے وہ رہیں گے جو علیہ السلام کے اوپر ہے رضی اللہ نچلا طبقہ ہے ان سے آگے علیہ السلام ہے بتا مولوی آگے کون ہے رضی اللہ سے اوپر علیہ السلام ہے تو جب علیہ السلام مر جائیں گے تو اوپر کون ہے جو زندہ رہیں گے انہی کو صلی اللہ کہتے ہیں بقیت اللہ وہی بچیں گے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا اسرائیل مرے گا اسرافیل مرے گا جبرائیل مرے گا کوئی شے نہ رہے گی پھر کیا ہوگا پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کیا بات ہے لکھا مولا تو جزائے خیر دے اے ذہن چ رہے میرے مولا صادق دا فرمان تفسیر
نور و سکنین، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ پہلے زمین والوں کو موت دے گا، پھر آسمان والوں کو موت دے گا، پھر جبرائیل کو موت دے گا، پھر اسرائیل کو موت دے گا، تو پھر ایک آواز آئے گی، نہ کوئی فرشتہ بچے ہے نہ کوئی انسان بچے ہے، آواز کی آئے گی سورہ مبارکہ مومن، اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پہلی آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے؟ دوسری آواز سورہ مبارکہ مومن للہ الواحد القہار، آج ایک کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ صدقہ جامعہ تو نے سنا کنی آوازیں ہو گئی ہیں؟ دو، ایک پوچھنے والا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، ایک بتانے والا ہے کہ آج اللہ کی بادشاہی ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے حد تے دس، ہر شے تو مر چکی ہے، یہ اللہ کے علاوہ دو کون ہے؟ صدقے جانا مولا دونوں جزائے خیر دیں، یہ دونوں اللہ نہیں ہیں حضرات، یہ دونوں اللہ نہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہر شے مر چکی ہے، کوئی دو بات کرنے والے ہیں۔ اے علامہ بشیر فاتح ٹیکسن قبر چملہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں بڑی گلے، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ پوچھے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو پوچھ کیسے رہا ہے؟ اگر اللہ پوچھے آج کس کی بادشاہی ہے تو پھر بھی کوئی دوسرا ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ تیری بادشاہی ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا پوچھ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ میری بادشاہی ہے۔ اگر اللہ پوچھے تو بھی کوئی ہے، اگر کوئی پوچھے تو بھی وہ ہے۔ اگر اللہ کہے کس کی بادشاہی ہے تو دوسرے کو کہنا چاہیے تیری، اور کوئی پوچھے کس کی بادشاہی ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے میری۔ یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہاں کوئی دو ہیں جو اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ایک پوچھ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے، میں لکھا نہیں، غلام عباس رضا صاحب تشریف لے آئے، اے میں نے پوچھا غلام عباس صاحب کون پہ پڑھتا ہے؟ میں آکھا میں پہ پڑھتا، میں آکھا غلام عباس صاحب کون پہ پڑھتا؟ اے آکھا تو پہ پڑھتا، یہ دا مطلب ہے آپس جی کر لو، اور انداز دیکھو، اے آپس جی نہیں ہو رہے۔ کوئی پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہ، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کی بادشاہ ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نہیں، اللہ نہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی دو ہیں چونکہ دو اللہ نہیں ہوتے۔ صدقے جانا کبھی بھی اللہ دو نہیں ہوتے اور دو کبھی بھی اللہ نہیں ہوتے۔ اللہ احد تھا، احد ہے، احد رہے گا۔ کوئی دو آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک پوچھ رہا ہے دوسرا بتا رہا ہے۔ بتا یہ دو کون ہیں جو کائنات کو موت آ گئی ہے وہ پھر بھی زندہ ہے؟ اللہ وجہہ، یہی وجہ ہے۔ میں لب لنے مجلس میں چھٹے بیٹھا، وہ آیت پڑھنے لگا جتھے دو دا تذکرہ ہے، سورہ مبارکہ کاف 50 نمبر آئی۔ اللہ فرماتا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں، تم دونوں ہر کافر اور ہر اناد رکھنے والے کو جہنم میں پھینک دو، تم دونوں۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ میں کہنا دو نجی تسنیہ دسی ہے، الکی تو ایک پھینک دے، الکیا تم دونوں پھینک دے، الکو تم تینوں پھینک دو یا 3 سے زیادہ پھینک دو۔ یہ تسنیہ دسی گا نہ ہوئے، پوری دنیا کے ترجمہ دا ذمہ دار ہو۔ فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر کافر اور ہر اناد رکھنے والے کو جہنم میں پھینک دیں، تم دونوں۔
کہتے ہیں کی حال ہے؟ خیر ہے. تہاڈا کی حال ہے؟ خیر ہے. میں تہانوں پہ پوچھنا کی حال ہے؟ خیر ہے. تسی میں نے پوچھو ذرا کی حال ہے؟ خیر ہے. یہ مطلب ہے میرے حال بھی خیر ہے تو تہاڈے حال بھی خیر ہے. تینوں پتہ ہے وہ خیر آندے جنوں ٹرالیاں تے لکھیا ہوندا خیر نال جا، خیر نال جا تے خیر نال. خیر اتھے لائی دی ہے جتھے لگ دی ہو. کئی بندے ایسے تھا خیر لاندے نے. بچہ کھمبے تے چڑھتا ہوئے انہوں روکنا چاہیے. اوہ بچہ نہ چڑھی ہو کہ بجلی دی تار ننگی تے یہ بندہ آ کے خیر ہے. تہاڈی خیر ہوئے. میں کہنا خیر کنوں ہوندی؟ خیر اتھے لاؤ جتھے لگ دی ہے. کئی بندے نوں آکھے نے اٹھ کے نماز پڑھ اوندا خیر ہے. اور نماز پڑھیے تو خیر ہے، نہ پڑھنا کوئی خیر نہیں. خیر اتھے لاؤ جتھے لگ دی. ایتھے بندہ سگرٹ لا لے خیر ہے. اور ایتھے بہ کے بندہ سگرٹ لا لے چلو واری خیر ہے نہیں خیر ہے. تے جے کوئی بابا اتھے بیٹھا 80 سال دا کے اور چل خیر ہے، یہ مطلب ہے بابے آپ بھی واری لانی. اور میں نا بابا بڑھیرا آکھے پتر لالا سگرٹ ممبر تے خیر ہے. بابا جی اتھے خیر نہ آکھو. یہ تہاڈی خیر دی وجہ تو وجہ تے کچا پہ پیندا نا. تساں آکھنا خیر ہے پکا بھی کسے اتھے ہی لانا ہے نا. یہ مطلب ہے جے خیر خیر نہ نا آکھی ہوندی لوگاں نے یزید دا مسجد وچ کام ہی کوئی نہیں سی. جتھے خیر لگ دی ہے یار اتھے لاؤ. اللہ فرماتا تم دونوں پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو لوگوں کو خیر سے روکتے تھے. حضرات چھوٹیاں موٹیاں خیرہ تو نکلو بڑی خیر دسا. بلال نو پیغمبر کہ آپ حیانا خیر اللہ. سب سے بڑی خیر کا نام ولایت علی ہے. سبحان اللہ. تم دونوں پھینک دو ہر ایسے کو جہنم میں جو لوگوں کو خیر سے روکتا تھا. ایک دو کون نے اتنے چھڑنے لگا. ایک کون نے دو میں انہوں سلام کرنے لگا تُسی بھی کر لو کرنی پائے گی تو ہمیں کہ بلاؤ بندہ سدھا میرے مولا حسین دی بارگاہ جا جنہیں نیزت قرآن پڑھے سی انہوں آکے کہنے لگا مولا یہ آیت میں دو کون ہیں؟ میرے مولا فرماتا کون سے دو؟ کہنے لگا قرآن میں ہے کہ الکیا فی جہنم تم دونوں جہنم میں پھینک دو. کس کس کو؟ کل کفار علی کافروں کو بھی اور اناد رکھنے والوں کو بھی. یہ دو قسم کے لوگ ہیں کافر اور اناد رکھنے والے. میرے مولا فرمایا وہ بھی دو ہیں وہ بھی دو ہیں. جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی دو ہیں اور جو پھینک رہے ہیں ٹائم ہو گیا جی وہ بھی دو ہیں. کہنے لگا جی یہی پوچھنے آیا ہوں کہ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ دو کون ہیں جو پھینکنے والے ہیں. قرآن ہاتھ سے پڑھنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تفسیر نور الثقلین میرے تیسرے امام حسین علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں سن اے شخص دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک کافر ایک اناد رکھنے والے اور دو پھینکنے والے ہوں گے. آخری جملہ کہنے لگا حضور ذرا واضح کیجئے. فرمایا اس آیت میں جو کافر ہیں وہ میرے نانا کی نبوت کے منکر ہیں اور جو علیل ہیں وہ میرے بابا کی ولایت کے منکر ہیں. اللہ کہے گا نبوت کے منکروں کو محمد پھینک دے ولایت کے منکروں کو علی پھینک دے. جو تیری نبوت کے منکر تھے ان کو تو جہنم میں پھینک دے اور جو علی تیری ولایت کے منکر تھے ان کو تو جہنم میں پھینک دے. یہ مطلب ہے یہ دو ہی طریقے نے لوگوں نے ہدایت ہے یا نبوت یا ولایت. نبوت چاہتے ہوئے امت کو جس کے حق میں دے جائے اسے ولایت کہتے ہیں. جو محمد کی امت کو آوارہ گردی سے بچا رہے ہیں
اس نظام کا نام ولایت ہے۔ پہلے نبی پھر ولی، پہلے مصطفیٰ پھر مرتضیٰ۔ افسوس ایک گل ہے کہ پیغمبر بھی لوگوں کو ہدایت دے دے تے جان لگیا بندے نو آوارہ نہیں چھڑے، جان لگیا ولایت کے حوالے کر کے گئے۔ دکھ اس گل دا پہ دعا دا حیا چاہیے سی، نبی دا بھی مولا علی دا بھی۔ دکھ اس امت تے ایک ہے جڑا شیعہ روندے نے، پہلے ہادی دی بھی بیٹی نو ماریا نے، دوسرے ہادی دی بھی بیٹی نو ماریا نے۔ جنہاں کو ہدایت لئی ہے انہاں دی ہتھیاں نو مارنا چاہیے۔ لوگوں کے جس ٹیچر کو پرائمری کیتی ہو وہ دا پورا زندگی حیا کر دے کہ میرے استاد مکرم نے، میں MBBS ڈاکٹر ویکھے جڑے پرائمری ٹیچر دا حیا کر دے۔ انہاں کے ساڈے ٹیچر نے جس گلی تے محلے چ کسے بی بی قرآن پڑھایا ہوئے انہوں بیبیاں کم نہیں کرن دیندیاں، وہ دے کپڑے آپ دھوندیاں نے، وہ دی روٹی آپ پکاندیاں نے۔ وہ آندے اماں جی اساں تہاڈے کولوں قرآن پڑھے، زہرا دی دھی اس گلی چوں گزری جتھے قرآن پڑھایا۔ کوٹھیاں تے کھلو کے بیبیاں ماریا زہرا دیاں لاڈلیاں۔ دکھ ایک گل دا لگا ہے، ایڈے کریم نے، ایڈے کریم، انہاں دی کریمی تو میں روندا رہی ہوں۔ جدن زہرا دیا تھیاں واپس ہونے لگیاں نا مدینے والے پاس، حضرت سجاد نو میری سائن نے ارشاد فرمایا، فرمایا اے یزید مند ہے، فرماتے ہیں مطالبے مند ہے۔ بی بی نے فرمایا انہوں آگ انہاں مسجداں چ اعلان کروائے، جنہاں مسجداں ساڑھے ویر نو باغی آکھا گیا، انہاں مسجداں چ اعلان کرائے مدینے والے ٹر جاندے نے، جنہیں زیارت کرنی ہوئے آگے گا۔ مسجداں چ اعلان ہو گیا، جنہاں بی بی نے مکان لیا سی توڑے ذہن چ، ہر رون واسطے مکان لیا۔ اس مکان دے بعد ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور بی بی پاک نے جناب فضہ نو ارشاد فرمایا، فضہ میں نو اٹھا۔ ہاتھ پھڑ کے حضرت فضہ نے اٹھایا، میں توڑے ذہن نو سمجھ رہا ہوں، میں توڑے دل دی کیفیت نو سمجھ رہا ہوں۔ میرے مہربانوں اس کربلا دے واقعے تو بعد میرے مولا دی بیٹی نو انہا ماریا مسلمانہ۔ بی بی اٹھتے سمجھے فضہ دا ہاتھ پھڑ کے اٹھتے سمجھے، بی بی بیٹھتے سمجھے حضرت فضہ دا ہاتھ پھڑ کے بیٹھتے۔ کی دساں نبی دی قبر تے کھجور دا درخت سی جدے نال میری مرشد زادی انج سر لا کے بنا۔ کسے بندے میرے چوتھے امام نے پوچھا بی بی کون؟ انہاں کہ میری پھوپھی جان نے۔ ہو سکے اسرا کیوں بیٹھے نے؟ میرے مولا فرماندے نے تھک گئے ہیں۔ ہو سکے گل کی تھی کہ بلا اے جڑے وہ میرے دوست دیوار نال بیٹھے نے، وہ دیوار نال بیٹھے اے دیوار نال پیچھے ڈھول آندے نے، سہارا لے ڈھول کہنے لگا تھکے نے، تھکے تے ڈھول آ کے بیندے اچھی رو کے فرماندے نے چپ کر جا بڑا ماریا نے میری پھوپھی دیوار نال آسرا دے کے بیٹھ رہی۔ مولا تو انہوں جزا دے گئے۔ بی بی فضہ نے اٹھایا تے بی بی پاک دروازے تک آئے، فرماندے نے سجاد آ گئے نے، فرمایا سار بھی آ رہے ہیں تے مستورہ اتھونیاں آ گئی ہیں، عورتاں بڑیاں کٹھیاں ہوئی ہیں۔ زہرہ دی تھی نے فرمایا مرد کوئی نہیں، کوئی نہیں، عورتاں نے بطول دی بیٹی دہلیز تک تشریف لے آئے تے آج ویکھ کے فرماندے میں کریم دی بیٹی، میں کریمہ ماں دی تھی ہیں، میں تو انہوں بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میں دو قسم دیاں عورتاں ویکھ رہی ہیں، ایک او جڑیاں لک لک کے میرے امیران رو دیاں، جڑیاں جزائر سر کے جانا، جڑیاں لک لک کے میرے امیران اندر بہ کے رو دیاں۔ میں رسول دی بیٹی ہونا دا شکریہ ادا کرتا۔ بی بی نے فرمایا دوسریاں وہ بیبیاں میں تے کھڑیاں نے جڑیاں سانو پہچان کے مار دیا نہیں، کوئی علی دی نور مارے ہے، کسی علی دی بیٹی نو مارے ہے، اے تیری جتی تردو ہتھیاں دے پردے قربان کرا۔ بی بی فرمایا میں جان لیا جڑیاں میں پہچان کے مار دیا نہیں ہیں، میں تو انہوں بدنام نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ میں 10 سجنیاں آوے، لیکن جس طرح میرے نانے نے غدیر دے میدان اچھ بندے آیا نہیں کیتے، ایتھے بھی میں کسے بی بی دی نشان دے نہیں کرتی، جڑیاں میرے ویران دی ازادار نے میں شکریہ ادا کرنی ہیں، تے جڑیاں بی بیاں میں نو مار دیا نہیں ہوں تو انہوں میں کچھ بھی نہیں آندی، ایک کو گل کرنی ہے جدی حسرت رہ گئی ہے پتھر مارے اور پتھر لہ کے آؤ میں مدینے پہنچے
قطار وچ سار آئے صندوق چکے سن لوگوں نے تالے بجے سن فرمایا اماں سار آ گئے زہرا دی لاڈلی دروازے کھڑے ہو گئے تے فرماندے نے سجاد بیٹا تو میں نو سار دیندا جا تے میں اگے متعلقہ مستورہ لگے ہائے جی نکلی انہوں پتہ کہ متعلقہ مستورہ کا مطلب ہے کہ بیٹے دا سارا ہوئے گی تو میں مان پرادہ آوے گا تو میں بھائی تتیجے دا آئے گا تو میں پھوپھی آج مستورہ بیٹھیاں سن برامدے وچ ادھر سارا دی قطار ہے ترائے کو سار پڑھ لو 2-3 منٹ تک پڑھتا جڑے پہلا صندوق کھلے پتہ نہیں میں نو تو نہیں امید بھی میں نہیں کرتا اور میں یقین ہے کہ اتنے پرانے عزادار اور عزاداری دا علاقہ تو انہوں نہ لے کے دسن کی ضرورت نہیں پہنی تو انہوں پتہ لگ جانا کدھا سال پہلے آئے کدھا بعد جائے جنہا سب تو اگے بندہ آ کے بیٹھا وہ سال پہ صندوق سی نال دے بندے نے تالا کھولیا جنہے بلے کھلا نہ صندوق میرا پورا یقین ہے پکھر دا علاقہ ہے لئے دا علاقہ ہے انشاءاللہ انہیں عدب نہ سننے لوگ اور عدبی لوگ بیٹھے تو پرانے عزادار اس صندوق ایک سی تے سار دو سی میرا خیال ہے جنہی آئے نکلی میں شاید صدقے جاوہاں صندوق ایک تے دو سار آج نظر آئے میں تیرے حوصلے تو سارے جہان وار دے رہا فرماتے نے پھوپھی دووے ہاتھ لگاؤ زہرہ دی لاڈلی نے دووے ہاتھ اینج کیتے ہیں قیامت دا ویلا سی جدو ایک ہاتھ دے محمد دا سر رکھیا دوسرے ہاتھ دے حضرت عون دا سر رکھیا ہر پتران دے سارے ہاتھا دے ماما کفنی چمو ہوکا بیتے ہیں اور دوما پتران دے سارے ہاتھا دے آئے کہ میں کے بی بی فرما دیئے آج دووے سر ایکو بین میں پڑھنا آج میں کے بی بی فرما دیئے میں ماں ہو کے تو انہیں شکریہ آدھا تو سا جنگل چنان کے دی بھی لاج رکھ نہیں تو سا جنگل چنان کے دی بھی لاج رکھ نہیں جنہیں بندے تھوڑے دور میں اور قریب کر لینا یہ دووے سار بی بی نے اتھے اٹھائے بیٹے ہیں روایت کے جملے نے بابا جی اس تو بعد بی بی کھڑے نہیں رہ سکتے بی بی فرماندے نے فضا میں زمین تے بیٹھا نال اندر لے پاسے بی بی زمین تے بیٹھا صرف 2 سار پڑھ ایک اثار ایتھے رکھا دوجہ گودے مبارک رکھے تے آج ہاتھ بتا کے فرماندے نے ہون میں نو سار دا میں دوسریاں بی بیاں دے جڑا پہلا سر آیا نا اس تو بعد بی بی دے ہاتھاں دے آج ویل کے بی بی فرما دیئے ماں قاسم دی آئے بھی آئیے گئے مولا تانو جزائے خیر کرے حضرت قاسم علیہ السلام دا سر لینے واسطے والدہ ماجدہ ہے جنہے میرے ہاتھاں دے سر آیا نا 11 وین کی بی بی نے کیتے نے حضرت قاسم دی والدہ ماجدہ نے کلے 11 لئی آئیو 11 ایک وین تو میں اکتفا کرنا ایک ہی پڑھنا ہر مہینے سے ایک پڑھنا انہیں ایک پہ پڑھنا اتنے سونے وین پڑھنا رہے بندے بیٹھتے میری آواز تو نہیں اس آواز میں وین کرنا تحت اللفظ ہی پڑھ سکنا وین تو پھر وین ہی ہوندہ نا آواز نہ پڑھیا جائے تحت اللفظ آج سارا تھا تو ویک کے نا حضرت قاسم تھا کہ بی بی نے کتنا وضع کیا آج ویک کے بی بی فرما دیئے قاسم بیٹا اجے میں زندہ اجے میں ایک سال اور پڑی ہوگی یہ مجلس آنسو آ گیا میرے سے اگلا سار ایسا ہے کہ وہ سار اگر کوئی اہل سنت بٹھا دے تو اسی عزادار بیٹھے ہو ایتھے کوئی اہل سنت اہل حدیث بٹھا دے میں نہ لین تو بغیر سار پڑھن لگا جے وہ پہچان نہ جائے تو میں پڑھن دا فائدہ کروں اہل سنت بٹھاؤ اہل حدیث بٹھاؤ دیوبندی بٹھاؤ میں پڑھنا وہ سار حضرت نے اگلے صندوق جو کٹ کے حضرت قاسم صبح پھوپھی دے ہتھاں چ رکھیا وہ سار حضرت دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گئے شاید کسی نے دل جانا صدقے جانا سید وہ سار مبارک بی بی پاک دے دستہائے مبارک دے اندر ہی لک گیا بابے رنان ہے فرماندر باب الحوائے جلیے سگر کا سن علی اصغر کی والدہ نے بلایا نے 2 بہن نے پتہ نہیں دیر چاہے کہ میں چھڑنے لگا 2 بہن بابا جی میں مبارکہ کدی نہیں کیتا اللہ میں نے معافی دے رہے منہ گھنٹہ میں کلہ
نہ کنڈا جدن میں وین پڑھیا بی بی نے 2 وین کیتے نے پہلا وین تو ہم سنان واسطے پڑھنا سی روایتاں سی پڑھنے نے تو ہم سنان واسطے کتاب جو میں پڑھ رہا سا قبلہ تے میرا کو لوگے پڑھیا ہی نہ گیا روٹیاں اکھاں جو دستا کوئی نہیں روح چپ کرنا تے کو پڑھا کی میں پڑھیا میں کہیں تو بی بی پاک نے باب الحوائج علی اصغر دا سر اصغر علیہ السلام دی والدہ محترمہ دے ہتھاں تے رکھے نا بی بی نے کچھ آکھن تو پہلا 3 واری منہ چکے صدقے جاؤں آباد وہ وین دے جانا 3 واری میری مخدومہ نے قبلہ منہ چکے پتر دا 2 وین نے 2 وین نہ قابل برداشت نے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کرنے سنتے ہیں تمہیں مانو نیندر نہیں ہوگی میں میرا چاند بچڑا دوجہ جملہ اگلا زیادہ ترہ دوں آج رو کے نا بی بی دوجہ جملہ کے آج ویہ کے بی بی فرماتی اصغر بیٹا تیری بہن بھی مر گئی جیڑی میرے نال لڑ کے بہن کرتی سی نا وہ بھی دنیا چھٹ گئی ہے میں کرنی تیرے جھولے دیا لکڑیاں دے سامنے گئی اگر آنکھوں دے آخری بھی سر پڑا میرے مولا دی چھوٹی بیٹی جناب وڈی بیٹی تو چھوٹی بیٹی آگئی ہے ذہن وہ جنہوں نے بے اولاد کیا کرنا بس یہ نہیں کافی ہے میرا خیال توڑے علاقے میں سے یہی طریقہ پڑھنا ہونا چاہیے الحمدللہ کہ میری چھوٹی سین جنہوں نے بے اولاد لکھیا تاریخ اس میں گرامی ذہن چاہ گئے انہوں نے بی بی پاک نے بلایا میری اممہ دی جائی اے میرے پیو دی بچڑی بی بی آئے نے تے آگے بیٹھے نے انہوں میرے نوجوان پہ بندے نے یہ تے ماما ہوں سر پتر دا سر رہے ہیں یہ جڑی چھوٹی ہمشیرہ نو ستیہ نے کدھا سر دیتا ہے اولاد تے بی بی دی تاریخہ لکھی کوئی نہیں دسا جی پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں لکھا جدو چھوٹی بی بی دے ہتھاں وچ بڑی بی بی نے حضرت عباس دا سر رکھیا کر کے جاواں توڑی آئے تو قربان ہو گیا ایتوں میں خجار جنہوں میں سر پھڑیا نا کتنا میں ہی پڑھیا کہ بی بی پاک نے سر حضرت عباس دا پہلے ایتھے کیتا پھر میری سین نے ایتھے بلند کیتا پھر میری سین نے اور بلند کیتا پھر میری سین نے سر کو بلند کیتا پھر سر کو بلند کر کے ایتھے جاندہ جدو ایتھے سر دے آندا ہے اپنا سر بی بی نے ذرا چکھا کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی فرمایا عباس ذرا ویکھا جنہ پہنا واسطے بازار خانی جلندر سانو نیز یا نال تو لیا صدقے جانا اس ہائے میں جنسار ہو سن لو آخری ایک ایسا سر بھی صدقے جانا ایک سر ایسا آیا قبلہ پتی صاحب جنہیں متعلق حضرت سجاد نے آکھیا اماں جلدی پھڑ لو یہ بھی نام نہیں بنانا اماں جلدی پھڑ لو پہلا سارے جنہا مولا نے آکھیا جلدی پھڑ لو تے پہلا سارے جنہا حضرت سجاد نے آکھیا اماں جلدی پھڑ لو تے پہلا سارے جتھے بی بی نے آکھیا ذرا ٹھہر چھڑا لگا ایک منٹ نہیں بیٹھی حضرت سجاد نے آکھیا اماں چھتی بی بی فرمایا ذرا رک جا دسا نانے لے اماں جلدی پھڑ فرماند نے بیٹا ذرا رک جا دسا نوجوان متوجہ کر بی بی نے اس سالو ہتھاں تے لائن تو پہلا آؤندہ سر بھی زمین تے رکھ دیتا کبھی نہ لوگے کسے کہا مجھے محمد کا سر بھی زمین تے رکھ دیتا میرا لگے سمجھ نہیں آئی